الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، سب کے سب کہنے لگے، ربنا، ہمارا رب تو وہ ہے جو رب السماوات والارض ہے، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم تو ہرگز نہیں بنائیں گے اس کے علاوہ کسی کو الہ، ہم تو کسی اور کو الہ نہیں سمجھتے اس کے علاوہ، رب کے علاوہ۔ اور پھر انہوں نے دیکھیں کتنی بات کہ اگر ہم نے ایسا کہ یہ نہیں کہا کہ تم لوگ تو ایسا کرتے ہو، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی کو الہ بنا لیا تو ہم نے تو بہت جھوٹی بات کی۔ تو ان کو انسٹیگیٹ نہیں کر رہے، ان کو وہ مطلب ایسا نہیں کر رہے کہ ان کو غصے میں لائیں کہ تم لوگ تو اتنی جھوٹی بات کر رہے ہو اور ایسے کر رہے، نہیں، ہم اگر ایسا کریں گے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ وہ تو ایسا کر ہی رہے ہیں نا، تو یہ کھڑے ہو گئے۔ سوچیں آپ اس کورٹ میں یا لوگوں میں بھی اگر کھڑے ہو گئے تو سمجھ لیں کہ یہ کہنا کیا مطلب رکھتا تھا، بغاوت، کیونکہ یہ دین ساری پبلک کا تھا، ساری قوم کا تھا، اور اس وقت اسی کو ان کا سمجھا جاتا تھا، یہی ان کی ملت ہے، آگے آئے گی بھی بات۔ لیکن وہاں پہ کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے، افضل جہاد ہے یہ، کہ ظالم بادشاہ، ظالم حکمران، ظالم حکومت ہو، اس کے سامنے کلمہ حق بولنا۔ تو اب یہ سوچیں کون سے حالات میں یہ کہہ رہے ہیں جب ساری دنیا ایک طرف ہے، اکیلے کھڑے ہیں، اور ان کی سپورٹ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ ان کی سپورٹ میں ہے، کوئی لوگ اور ان کی سپورٹ میں۔ اب سارے کیا کہیں گے کہ باغی ہو گئے ہیں، ظاہر ہے۔ اب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، اب بادشاہ کیا فیصلہ دیتا ہے کہ ان کے لیے موت کی سزا ہے۔ تو وہ جو سبحان اللہ، جو نروس ہوئے ہوئے تھے، جو ہلے ہوئے تھے، جو خوف زدہ تھے، اللہ نے کیسے دل باندھ دیا کہ اتنے دلیر ہو گئے وہی لوگ کہ ہم تو نہیں کسی اور کو الہ سمجھتے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ الہ وہی ہوتا ہے نا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جو آپ کے لیے زندگی میں سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھیں ایک اور پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کریں کہ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کیا۔ رب تو سبھی مانتے ہیں کہ رب مطلب کیا، کہ مالک ہے، خالق ہے، چلانے والا ہے، پالنے والا ہے آسمان و زمین کا، سب کہتے ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، مشرک سے بھی پوچھ لیں نا، وہ بھی کہتا ہے ہاں ایک ہی ہے، وہ ایک ہے جو سارا کچھ چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس وقت عبادت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے۔ قرآن میں توحید ربوبیت سے جب یہ کہا جاتا ہے نا رب ہے آسمان و زمین کا، یہ تو تم بھی مانتے ہو نا، پھر اس کے علاوہ کیوں کسی کی پوجا کرتے ہو؟ یعنی پھر الہ بھی تو اسی کو مانو نا، جب اس کو رب مانتے تو الہ بھی مانو۔ پرابلم یہاں پہ آتا ہے سب کہتے ہیں دینا اسی نے ہے جی، ہمیں پیدا اسی نے کیا ہے جی، وہ پھر اس کے بعد جا کے کہیں اور ماتھے ٹیکنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب پوچھا نا کہ تم ہمارے الہوں کو کیوں نہیں پوچھتے، تمہارے کو کیوں نہیں سمجھتے، تو انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے، رب یعنی ہمارا بھی وہ رب ہے اور آسمان و زمین کا بھی وہ رب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ پرابلم یہاں پہ ہے، پرابلم رب ماننے میں نہیں ہے، وہ اس کو نہیں ایمفسائز کرتے وہ رب ہے تو ہم اس کے علاوہ کسی کو رب نہیں سمجھتے، رب تو سارے ہی اس کو ہی سمجھتے ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو یہاں پہ سمجھنے کا ہے
کیونکہ آپ تبلیغ کرنے بعض دفعہ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہی کنونس کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ رب ہے، وہ رب ہے. بھائی وہ تو رب مانتے ہی ہیں اس کو. آپ ان کو اس طرف لے کر آئیں کہ عبادت نہیں کسی اور کی کرنی. اور یہاں پہ ندعو کا مطلب عبادت ہی ہے. نعبدو مانا ہے کہ ہم عبادت کریں گے. ہم پکارنا کیا ہے؟ دعا جو ہے وہ مخل عبادت ہے. عبادت ہی تو ہے دعا، بلکہ اس کا جسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات وہ کہہ کے شرک سے کی نفی کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو رب ہوتا ہے وہی الہ ہوتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے. ظاہر ہے جس نے، جو مالک ہے، جس نے پیدا کی ہے، وہ اس کی پوجا کرنی چاہیے نا، اس کی عبادت کرنی چاہیے. کوئی مشکل بات تو نہیں. سورہ بقرہ میں ہم سب سے پہلی جو بات اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو کہی ہے، حکم دیا ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. لوگوں، صرف ایمان والوں نہیں، ساری انسانیت. تم اس کی کیوں نہیں عبادت کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ ٹھیک ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا بھی کہا گیا، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو. تمہیں پیدا اس نے کیا ہے تو تم اس کے ساتھ، پیدا کرنے میں تو کوئی شریک نہیں ہوا تھا. کیا کسی اور نے بھی پیدا کیا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ ظلم کیوں کرتے ہو کہ عبادت کے وقت تم دوسروں کو پکارنا شروع کر دیتے؟ عبادت کا جب وقت آتا ہے تو جب عبادت ہی ہے یعنی دعا کا وقت آتا ہے تو اجمیر شریف تمہیں یاد آ جاتا ہے، غوث اعظم کہنا شروع کر دیتے ہو، داتا صاحب کی طرف بھاگتے ہو. ہاں، تو ہر ہفتے سورہ کہف پڑھتے ہو اور یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے میں اس کو کیوں نہیں پکارتی. اور یاد رکھیں ایک بات، یہ سورت میں بھی آئے گا، جس کو دنیا میں پکارتے ہو نا، جس سے دعائیں مانگتے ہو، تو قیامت کے دن بھی اسی کو ہی پکارو گے. پھر کام نہیں آنے. ظاہرہ یہاں پہ اس کو پکارتے تو وہاں پہ بھی جا کے ان کو ہی کہیں گے نا کہ آپ جی غوث اعظم آپ ہماری یہاں پہ بھی مدد کریں. دنیا میں بھی تو اس کو پکارتے تھے، وہاں پہ جا کے ایک دم توحید والے نہیں بن جاؤ گے کہ اٹھتے ہی توحید کا آپ کو یاد آ گیا. یہ نہیں ہوگا. تم یہاں پہ دیکھو کہ تم کس کو پکارتے ہو اس دنیا میں. نوٹ کریں آپ، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ داتا صاحب، ہاں، یا عبد القادر جیلانی، کیا نکلتا ہے؟ تو اس سورت کے اینڈ کی طرف جا کے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ان کو کہا جائے گا پکارو نا ان کو جن کو تم پکارتے تھے. وہ وہاں پہ پھر ملیں گے بھی نہیں. ہاں، جو یہاں پہ بھی اللہ اللہ کو پکارتا ہے وہ وہاں پہ بھی اسی کو پکارے گا. اور اللہ تو حی اور قیوم ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کبھی چھوڑتا نہیں. اگر آپ نے اس کو تھاما ہے نا وہ کبھی چھوڑے گا نہیں، یہ یقین رکھیں. کیوں نہیں اس کو تھام لیتے؟ ان سہاروں کو کیوں پکڑتے ہو جو خود کمزور ہیں، جو خود اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، جو خود بندے ہیں؟ اس کو کیوں نہیں تھامتے جو رب ہے؟ توحید کا یہ درس ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. اور ہم نے تو پتہ نہیں پکارنے کے لیے کس کس کو بنایا ہوا اپنی زندگی میں. اگر ہم نے کسی اور کو پکارا تو ہم تو بہت جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. پھر ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہہ، یہ لوگ ہماری قوم انہوں نے بنا لی ہیں. اور اب ہو سکتا ہے اب یہ قوم کی طرف کو متوجہ ہوئے، یا پھر یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ شاید ایک دوسرے سے آپ بات کر رہے ہیں، یعنی آپ آپس کے اندر بات کر رہے ہیں یا قوم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری قوم ہے جس نے بنا لیا، یا ڈسکس آپس میں کرنے لگے میں کہ یہ ہماری قوم نے کیا کر لیا، انہوں نے اور الہ بنا لیے. اللہ کو جو ایک الہ ہے اس کو چھوڑ کے لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں یہ لے کر آتے اس کے لیے کوئی واضح دلیل، کوئی سلطان. میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی حجت جو غالب آ جائے اور بین بالکل واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ بغیر کلیئر پروف کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی اور مدد کرتا ہے. کیا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا سے کہہ کے گئے تھے کہ مجھے ہی ماننا اور مجھے ہی پکارا کرنا؟ یا اجمیر کہہ کے گئے تھے؟ یا وہ حضرت علی حجویری جن کو داتا صاحب کہہ کے وہ کہتے ہی تھے کہ میں داتا ہوں، لوگوں میں داتا ہوں، مجھ سے مانگا کرنا؟ کون سی حدیث ہے یہ؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ ان کے جو وہاں پہ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے
انہوں نے اتنی گھڑ گھڑ کے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اتنی گھڑ گھڑ کے کہانیاں بنائی ہیں، ان کے منہ کی باتیں. قرآن ایک بات کہہ رہا ہے جو حق ہے، سچ ہے، اس کو چھوڑ کے ان کی کہانیوں پہ ہمیں بڑا بلیف ہے کہ جی وہ فلاں یہاں پہ آیا، اس کی مراد پوری ہو گئی، یہ ہو گیا، اس کے خواب میں آ گئے، اس کے یہ کہہ دیا. یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، کوئی کلیئر پروف نہیں ہے. اسی لیے تو قرآن بار بار کہتا ہے لاؤ کوئی دلیل، کوئی لاؤ دلیل. اور دلیل کیا ہوتی ہے، کلیئر پروف کیا ہے؟ یا تو کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی، یہ نہیں کہ میں نے خود بیٹھ کے گھر میں لکھ لیا، وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ دلیل نہیں ہوتی. یا کسی نبی نے بتایا ہے، پھر بات سمجھ آتی ہے. کون سے نبی نے یہ بات بتائی ہے؟ کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر سنی سنائی، بس نہ کچھ دیکھا نہ کچھ پتا ہے، بس سنی سنائی باتوں کو آگے اس کے اوپر بلیو کر کے چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے. تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ایک اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے قرآن، ہمارے پاس دلیل ہے ہمارے نبی کی بات، حدیث جو محفوظ ہے، اور اس کی بھی ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے اور اس کا ایک حرف بھی بدلا نہیں ہے. اس کی بھی ہمارے پاس دلیل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی چھوٹی بات نہیں ہوتی. کسی کے اوپر بھی یقین کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس کے پاس کیا پروف ہے. اور فتنہ دجال میں بھی وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرے گا، بہت کچھ دکھائے گا، بڑے شعبدے ہوں گے اس کے پاس، اس کو زندہ کر رہا ہے، ادھر سے خزانے نکال رہا ہے. آج کل کئی یہ جو شعبدے باز ہوتے ہیں نا، کئی لوگوں نے بتایا بھی، ان کے پروگرام بھی بنے ہوئے، وہ جادوگر سے ہیں، کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، آدمی کو لٹا لیتے ہیں، پھر اس کو کاٹ دیتے ہیں، پھر وہ زندہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. پھر کسی نے میرے سے پوچھا، دیکھیں جی ہم نے تو ایسا خود دیکھا جا کے. دیکھیں ایسا دیکھنا بھی غلط ہے، جادو حرام ہے، اور یہ دیکھنا بھی، وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، آنکھوں کے اوپر کچھ کر دیتے ہیں یا کیا ہے کہ انسان کو ایسے نظر آتا ہے. لیکن دجال تو واقعی زندہ کرے گا، واقعی زندہ کرے گا. تو کیا پھر مان لیں گے اس کو خدا؟ تو کہتے کہ اب آپ اس کے بارے میں بتائیں. اب کیا اس کے بارے میں بتائیں؟ کیونکہ قیامت کے قریب تو ایسے فتنے آئیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب ہمارے ایمان ہے کہ ایک اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے، کیوں آپ ان جادوگروں کو جا کے دیکھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اس کے پاس کوئی کلیئر پروف نہیں ہوگا، نہ وہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہوگا، نہ کسی پیغمبر نے بتایا. ٹھیک ہے، وہ کہے گا کہ میں زندہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں خدا ہوں. ٹھیک ہے، تو کوئی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ سلطان بین ہو کسی کے پاس. اور یہاں سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کتنے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. وہ ڈرے نہیں یہ بات کہنے سے پہلے. اچھا، جب ہم اپنے عقیدے کے اوپر ہوتے ہیں نا فارم، تو پتہ نہیں ہم کیوں ڈرتے ہیں. کبھی ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہائے لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں، کبھی ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے ہمیں آؤٹ کاسٹ نہ کر دیں، ہم اپنی محفلوں میں سے نہیں نکال دیں، یا پھر پتہ نہیں ہم سٹینڈ آؤٹ نہ کرنے لگیں کہ لوگوں میں پرومیننٹ ہو جائیں، پھر کیا باتیں کریں گے، پھر کیا ہوگا، پھر کہیں یہ نہ کوئی کہہ دے، وہ نہ کہہ دے. نہیں، جو آپ کا بلیف ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ میرا بلیف ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہیں لگے. کیا انہوں نے تو یہ نہیں سوچا کہ ان کو کسی پسند نہیں آئے گا تو ہم نہ کہیں گے. تو اور یہ ایک بات دیکھیں یہاں پہ بڑی پیاری بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے کیا کہا، ہا اولائی قوم نا ہماری قوم. حالانکہ وہ تو کافر تھے، پھر کیوں انہوں نے کہا ہماری قوم؟ اس لیے کہ آپ ان کے کفر سے بیزار ہو سکتے ہیں، ان کے ظلم سے بیزار ہو سکتے ہیں، اس سے نفرت کر سکتے ہیں، ان کے سٹانس کو برا سمجھ سکتے ہیں، مگر اینڈ آف دا ڈے یہ مت بھولیں کہ جن لوگوں میں سے ہیں وہ آپ کی قوم ہے، وہ آپ کا ملک ہے، وہ آپ کے دل میں ان کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ان سے ہی نفرت شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر بھی قوم نہ ہی کہتے ہیں، یہ ہماری قوم، یہ نہیں کہ یہ کافر لوگ، یہ دیکھو ذرا یہ کیا کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خیر خواہی ہمیشہ رہنی چاہیے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیں اور دوسرے نبیوں کو بھی دیکھ لیں تو وہ کیا کہتے ہیں، یا قومی یا قومی. کیا وہ ان کے بھائی تھے یا ان کے کوئی بہت چہیتے تھے یا ان کے کیا تھے؟ ہاں ان کے خاندان قبیلے والے، ان کے ایک ہی خون کے رکھنے والے لوگ تھے، لیکن قومی اس لیے کہتے تھے کہ ان کو ان سے خیر خواہی تھی کہ یہ میری قوم ہے. جب تک آپ اس طرح کا درد نہیں رکھیں گے کیا کسی کو تبلیغ کریں گے؟ جب نفرتیں ہی نفرتیں پالی ہوں گی، یہ تو ایسے، یہ کفر سے ضرور نفرت کریں لیکن لوگوں سے نہیں. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے؟ یہ بات تو بار بار قرآن میں آتی ہے، تقریباً 9 دفعہ قرآن میں آئی بھی ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا، بڑا گناہ ہے. جیسے ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھ کے آئے ہیں نا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی لسٹ بنائی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور اس کے اندر، اس لسٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے اوپر وہ باتیں کرو کہ جو تم نہیں جانتے، اور یعنی جھوٹ باندھ دو، اپنی طرف سے باتیں لگا دو اللہ تعالیٰ کے اوپر. اور سب سے جھوٹی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ شرک. یہ سب سے جھوٹی بات ہے کہ کوئی جو اللہ کے اوپر لگاتا ہے. حدیثیں گھڑنا، خود ہی بنا کے کہہ دینا یہ حدیث ہے. کوئی بھی کسی کی سینگ بڑی اچھی لگی اس کو، تاکہ لوگوں میں پاپولر ہو جائے، چلو ہماری تو نیت بھائی اچھی ہی ہے نا. وہ کہہ دیتے ہیں وہ جس نے ہر رمضان سے پہلے آ رہا ہوتا ہے، جس نے رمضان کی پتہ نہیں اطلاع دی لوگوں کو وہ جہنم سے پتہ نہیں آزاد ہو جائے گا کہ کیا ہو جائے گا. نہ کوئی ایسی حدیث، نہ کوئی ایسی، وہ جو واٹس ایپ کے اوپر، اس کے اوپر جتنی جگہوں پہ ہم پھیلا سکتے ہیں بس آگے آگے فارورڈ کرتے جاتے ہیں. تو یہ حدیث گھڑنا بھی کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ. کیسے اللہ پہ جھوٹ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طور پہ کچھ نہیں کہتے تھے، وہ وہی کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو جب ہم کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا مطلب ہم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا. تو کتنا بڑا یہ جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایسی بات نہیں کی. اسی لیے علماء اتنے محتاط ہوتے ہیں نا، فتویٰ دینے میں، ایسی بات کرنے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. کتنی بڑی بات ہے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دینا. اسی لیے ہمیں یہ نہیں کبھی بھی، پہلے بھی میں نے کہا تھا، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے ہاں مجھے پتا ہے میں بتاتی ہوں. جب تک آپ کو 110% نہیں شور ہو جائے، اب بالکل 100% آپ کو پتا ہے کہ یہی ہے، تو تب آپ بات کریں، لیکن ویسے ہی نہ کہتے جائیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ جم جاؤ اللہ کے راستے پہ، جم جاؤ اللہ کے راستے پہ، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی کوئی بات نہ کرو جو کہ آپ کو علم نہیں ہے. جھوٹ نہ باندھو اللہ کے اوپر، اپنے اوپینین مت رکھو. ٹھیک ہے؟ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب اِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یاد کرو کہ جب وہ الگ ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیا. عزل کہتے ہیں الگ ہونے کو نا. تو جب تم نے چھوڑ دیا ان کو، یعنی جب اصحاب کہف نے ان کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو، ان سے الگ ہو گئے. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، إِلَّا اللَّهَ، سوائے اللہ کے، اور نہیں وہ عبادت کرتے مگر اللہ کی. یہ بھی ایک ہے، وہ نہیں عبادت کرتے اللہ کی، اور جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں سوائے اللہ کے، ان کو بھی چھوڑ دیا. اگر ہم پیچھے سے جوڑیں تو کیا مطلب ہے؟ جب انہوں نے چھوڑ دیا ان کو، یعنی اپنی قوم کو، وما یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا سب کو ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے؟ دوسرا، آپ دوسری طرح سے بھی اس کو دیکھیں. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ بڑی پیاری ایک بات اس کے اندر آتی ہے اس والی تفسیر میں، کہ جب تم نے ان کو چھوڑ دیا، اور پھر یہ بریکٹ کریں وما یعبدون الا اللہ، یہ جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے کہ بات کرتے کرتے کوئی بیچ میں بات، جیسے میں آپ کو لیکچر دیتے دیتے کہوں کہ یہ بات ہو رہی تھی اور آپ اپنی آواز چیک کریں کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو،
یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی بیچ میں کوئی اور بات کر دی، پھر اس کے بعد پھر میں کنٹینیو شروع کر دوں کہ اب وہ اس کا حصہ نہیں ہے، مگر بیچ میں اب میں نے کوئی بات کی، تو یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بات کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جب وہ الگ ہو گئے ان کو، اور وہ نہیں کسی کی بھی عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے. جب تم الگ ہو گئے ان سے اور وہ کسی کی نہیں عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے، یہ مانا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت اور کتنی ان کی یہ ادا پیاری لگی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں بتاتے کہ تم نے چھوڑ دیا ان کو اور وہ نہیں عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ بات کو کنٹینیو کیا. تو یہ بڑا ہی خوبصورت مقام ہے اس صورت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپریسیشن ہے اس کے اندر ان کے لیے کہ وہ تو صرف اللہ والے تھے، الگ تم ہوئے ان سے اور وہ صرف اللہ والے تھے. کیونکہ ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جو طوفانوں میں کھڑے ہو جائیں، جو مخالفتوں میں کھڑے ہو جائیں، جو سخت حالات میں اور فتنے کے حالات میں. یہ فتنے کے حالات تھے نا جو ان کی قوم ایک پوری طرف جا رہی تھی اور وہ الگ ہوئے. اور یاد رکھیے فتنہ دجال میں بھی لوگ چوک در چوک دجال کے پیچھے جا رہے ہوں گے، جس کو دیکھو وہ اسی طرف لگا ہوگا. لوگ بھی آپ کو اسی طرف چلنے کو کہہ رہے ہوں گے. اس وقت خود کو ان سے کاٹ کے الگ ہو جانا یہ بہت مشکل بھی بات ہوگی اور بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ ساری کی ساری قوم میں خاندان اور عورتیں تو زیادہ ہی دجال کے پیچھے ہوں گی. حدیث سے پتہ چلتا ہے اکثریت اس کے پیچھے ہوگی، دنیا ساری اس کے پیچھے ہوگی. کافر تو سارے ہوں گے ہی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے اور بھی جتنے بھی کافر ہیں سب اس کے پیچھے ہوں گے. مسلمانوں کی بھی کثیر تعداد ہوگی. تو اب آپ سوچیں، جو یہی سوچ لیں کہ جو اس کے سامنے ہی جائے گا وہ اس کا بھی ایمان چلا جائے گا، تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی. ایمان والا اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا میں ایمان پہ ہوں، لیکن اس کے سامنے جائے گا تو اس کا بھی ایمان چلا جائے گا. اللہ اکبر. تو اتنے فتنے کے دور میں بھی وہ عبادت کر رہے، وہ نہیں عبادت کرتے سوائے اللہ کے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پناہ لے لو، پناہ لو. فَأْوُوا امر ہے، پناہ لو کہف میں. اب اگر اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی وحی تو نہیں کر رہا، مگر اس کو کہتے ہیں الہام. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے دل میں الہام ڈالا تھا نا، دل میں خیال ڈالا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جب رہنمائی ہوتی ہے تو بعض دفعہ دل میں خیال ڈال دیا جاتا ہے عام لوگوں کے جو کوئی پیغمبر نہیں ہوتے. تو وہ ان کے دل میں یہ خیال ڈالا گیا کہ جاؤ پناہ لو الکہف میں. الکہف سے پتہ چلتا ہے وہ خاص غار جس میں یہ جا کے بیٹھ کے رقیم پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. پہلے بھی جاتے تھے نا اس غار میں، تو چلو وہاں چلو. اچھا، ینشر لکم ربکم من رحمتی ویحیی لکم من امرکم مرفقا. وہ پھیلا دے گا، اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا، تمہارا رب جو ہے وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت میں سے، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں سہولت کا سامان، آسانی تمہارے لیے کر دے گا. یہی ان کی دعا بھی تھی نا، یہی ان کی دعا تھی. جب وہ کہف میں انٹر ہو رہے تھے تو انہوں نے یہی تو کہا تھا. یہ دیکھیں آیت 10 میں ربنا آتینا من لدنک رحمتن. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے پھیلا دے گا. غار تو تنگ ہے مگر رحمت پھیلی ہوگی، اور جہاں پہ اللہ کی رحمت آ جائے پھر تنگ جگہ بھی کشادہ ہو جاتی ہے انسان کے لیے. اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو بڑے بڑے گھروں میں بھی رہ کے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہیں آسانی کا تمہارے لیے معاملہ کر دے گا، سہولت کا معاملہ کر دے گا. اتنی سہولت ہوگی کہ تنگ جگہ بھی تمہارے لیے سہولت والی بن جائے گی. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک جگہ چھپنے کی بھی کر دی، پناہ لینے کی کر دی. اللہ تعالیٰ تمہارا حال بھی درست کر دے گا.
اللہ کے لیے جب کوئی کچھ چھوڑتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنا گھر چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کچھ نہیں ان کو دیا. آج تک ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر خیر دنیا میں ہے، ہر امت میں. مگر جب انہوں نے ایک قربانی دی تھی تب، یہ بھی جب عید قام ہو، جب یہ کھڑے ہو گئے تب یہ سب کچھ ہوا. ہم چاہتے ہیں ہم کچھ نہ چھوڑیں، ہم کچھ نہ کریں، بس غیب سے ہمارے لیے مدد آتی رہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، ہم نے نہیں کچھ کرنا. ایسے نہیں ہوتا. وہ پہنچے، پناہ لی، اس کا مطلب ہے کہ اب ان کے گھروں کے اندر ان کے لیے پناہ نہیں رہ گئی تھی، سیفٹی نہیں تھی، وہ بھاگے ہیں وہاں سے. پناہ تو وہی لیتا ہے نا جو بھاگتا ہے کہیں سے، حفاظت کے لیے پناہ لی جاتی ہے نا. اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا، یہ بات اس نے کہی جب انہوں نے جب چھوڑ دیا تم نے ان کو، اما یعبدون، وہ تو اس نے کہا، وہ بڑے والے نے کہا، پس پناہ لو غار کی طرف، چلو چلو اس غار کی طرف، تمہارا رب تمہارے پر رحمت کرے گا اور تمہارا معاملے میں آسانی کر دے گا. مرفق میں نے آپ کو بتایا رفق سے ہے، رفیق بھی اسی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تکیہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو اب ہے تو غار، اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کر دے گا، ہے غار اور رحمتیں پھیلا دے گا. بظاہر تو کہیں نہیں نظر آ رہا، مگر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے جو حسن ظن رکھتا ہے نا، یہ بدترین حالات ہیں. اپیرنٹلی کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اپیرنٹلی وہ جیسے ایک غار ہے، جیسے دنیا کے غار ہوتے ہیں، کوئی اسپیشل سونے کا تو نہیں بنا ہوا، یہاں اس میں کوئی بسترے تو نہیں بچھے ہوئے. اب حالات کیا ہیں؟ قوم پیچھے پڑی ہوئی، قتل کرنے کے در پہ ہے. لوگ پتہ نہیں ان کی تلاش میں، ہو سکتا ہے نکل بھی چکے ہوں گے، کدھر بھاگ گئے، ان کو پکڑ کے لے کر آؤ. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا تمہارے لیے، تمہارا رب اپنی رحمت میں سے تمہارے لیے سہولت کا سامان کر دے گا. اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جب مشکل حالات ہو تب بھی وہ اللہ سے حسن ظن رکھے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا بڑے لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے. تھوڑ دلے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بس ذرا سی بات کے اوپر یہ رو دھو کے ہائے اب تو کچھ نہیں ہونا، اب بس گیا سب کچھ ختم، اب کیا ہو سکتا ہے، اب ہم تو اتنے دیر سے مانگ رہے ہیں، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. نہیں، کوئی بیماری آ جائے، کوئی گھر میں پرابلم آ جائے تو فوراً مایوسی کی باتیں. لیکن حسن ظن کتنا ہے نا، تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. جب بیماری آئے تو تب دل میں یقین ہو کہ اللہ ہے نا، وہ الشافی ہے. زندگی میں کچھ خرابی آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو اللہ ہے نا، وہ کاموں کو سنوارنے والا ہے. گناہ ہو جائے تو اللہ ہے نا، جو معافی کو قبول کرنے والا ہے. مخالفت آئے تو اللہ ہے نا، جو اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا. وہ میرا رب میرے ساتھ ہے نا، وہ میرا ہادی ہے. الہادی اللہ ہے. اس یقین کے ساتھ انسان آگے بڑھے، اللہ کرے گا نا، وہ نکالے گا مجھے ان حالات سے. اب کیا ان کو کیا نظر آ رہا تھا، مجھے بتائیں گے آپ؟ صحابہ کہف کو کیا نظر آتا رہا تھا غار میں، جو وہ کہہ رہے ہیں اللہ اپنی رحمت نیچھاور کر دے گا، پھیلا دے گا. رحمت بھی یہ نہیں، پھیلا دے گا اپنی رحمت میں سے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس میں سے ذرہ بھی کسی کو مل جائے تو بہت ہے. تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کیا نظر آ رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بظاہر کچھ بھی نہیں. اگر بات ہوتی ہے دل کے یقین کی، بات ہوتی ہے آپ کیسا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، جیسا آپ گمان کریں گے. اور آپ کہیں گے نہیں اللہ نے تو مجھے کچھ دینا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو میرے ساتھ یہی کرنا ہے، میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی الٹا ہوتا ہے، میرے سے تو کبھی بھی نہیں میرا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ، کبھی بھی نہیں مجھے معاف کرے گا. تو ٹھیک ہے پھر جاؤ ایسے ہی.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.